ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بزرگان محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ منگل الحمدللہ رب العالمین جو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت شریفہ ہے، اس آیت شریفہ کے ایک جز الحمد کے سلسلے میں نے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھیں، اور گزشتہ منگل میں نے کہا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین میں 4 لفظ آئے ہیں، ایک حمد اور دوسرا للہ، تیسرا رب اور چوتھا عالمین۔ تو حمد کے سلسلے میں گزشتہ منگل کچھ باتیں آئی تھیں، آج بھی انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں آئیں گی، پھر انشاءاللہ للہ کے سلسلے میں، رب کے سلسلے میں، عالمین کے سلسلے میں اہم باتیں آپ حضرات کی خدمت میں آئیں گی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، جیسے سورہ فاتحہ ہے اور اخیر کی صورتیں 20-25 صورتیں جو عام طور پر نمازوں میں پڑھتے ہیں، ان تمام صورتوں کا ترجمہ ہم سب لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہر کوئی اسے یاد کر لے، سیکھ لے، سمجھ لے، پھر آپ نماز پڑھیں، دیکھیے نماز پڑھنے میں کیسا مزہ آتا ہے، نماز میں کیسا لطف آتا ہے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ عرب میں، مکہ میں، مدینہ میں، حرمین شریفین میں اور دیگر عرب ممالک میں امام صاحب جب نماز پڑھاتے ہیں تو پیچھے مصلی دھاڑے مار مار کر روتے ہیں نماز میں۔ وہ کیوں روتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو قرآن سمجھ میں آتا ہے، عربی زبان سمجھ میں آتی ہے، تو نماز میں روتے ہیں، اور کبھی نماز میں مسکرا بھی دیتے ہیں، ہنستے نہیں ہیں، مسکراتے ہیں۔ تو اللہ کے خوف کی، جہنم کی، ڈرانے کی آیتیں آتی ہیں تو ان کو رونا آ جاتا ہے۔ اگر جنت کی، بشارت کی، خوشخبریوں والی آیتیں آتی ہیں تو وہ مسکرا بیٹھتے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، کم سے کم ان صورتوں کا ترجمہ ہمیں سیکھ لینا چاہیے۔ تو ابھی سورہ فاتحہ ہمارا چل رہا ہے، میں آسان انداز میں آپ حضرات کے سامنے ترجمہ رکھ رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کون سا مشکل ہے؟ جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ تو حمد یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اور گزشتہ منگل میں نے کہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حمد یعنی تعریف یہ شکر کی جڑ ہے، شکر کی اصل ہے۔ یعنی اگر کوئی تعریف نہیں کرتا، حمد نہیں کرتا، تو وہ شکر بھی نہیں کرتا۔ شکر بغیر حمد کے، بغیر تعریف کے نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ ایک اونٹنی گم ہو گئی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ اونٹنی مجھے مل جائے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ تو صحابہ ڈھونڈتے رہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اونٹنی مل جائے، تو کئی دنوں کے بعد ایک عورت کو وہ اونٹنی ملی مدینے سے باہر،
تو وہ اونٹنی وہ عورت لے کر آئی، حضرات صحابہ کو دیا، حضرات صحابہ نے اللہ کے نبی کی خدمت میں اسے پیش کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کے ملنے پر الحمدللہ کہا۔ بس کئی گھنٹے گزر گئے یا کئی دن گزر گئے، حضرات صحابہ حیرت میں تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر اونٹنی مجھے مل جائے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ تو حضرات صحابہ سوچ رہے تھے شاید اللہ کے نبی علیہ السلام صلاۃ الشکر پڑھیں گے، یا اللہ کے شکر میں روزہ رکھیں گے، یا اللہ کے شکر میں صدقہ و خیرات کریں گے، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا، نہ آپ نے صلاۃ الشکر پڑھی، نہ آپ نے روزہ رکھا، نہ آپ نے کوئی صدقہ و خیرات کیا۔ تو صحابہ نے آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے کہا تھا کہ اگر اونٹنی مل جائے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگوں نے نہیں سنا کہ اونٹنی کے ملنے پر میں نے الحمدللہ کہا؟ اونٹنی کے ملنے پر میں نے الحمدللہ کہا، یہی اللہ کا شکر ہے۔ یہ الحمدللہ جو ہے یہ معمولی نہیں ہے، میں نے الحمدللہ کہہ دیا تو اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ تب جا کر حضرات صحابہ کو بات سمجھ میں آئی اور وہ خاموش ہو گئے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ کے شکر کی بنیاد ہے، جڑ ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف اللہ کے شکر میں الحمدللہ کہہ دے تو بھی اللہ کا شکر ادا ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حمد سے زیادہ کوئی چیز پسندیدہ نہیں، حمد سے زیادہ کوئی چیز پسندیدہ نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف کی اور الحمدللہ کہا، اور اپنے قرآن کو الحمدللہ سے شروع کیا، الحمدللہ سے آغاز کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو الحمدللہ یعنی حمد و ثنا بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح حضرات مفسرین فرماتے ہیں الحمدللہ میں، لفظ الحمدللہ میں توحید کا سبق ہے۔ کس کا سبق ہے؟ توحید کا سبق ہے۔ توحید کا مطلب کیا؟ ایک اللہ کو ماننا۔ توحید کا مطلب ایک اللہ کو ماننا، ایک رب کو ماننا، یہ توحید ہے۔ تو الحمدللہ کے اندر توحید کا سبق دیا گیا ہے کہ تم جو تعریفیں کر رہے ہو، تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا وہ کس کے لیے ہے؟ صرف ایک اللہ کے لیے، للہ، صرف ایک اللہ کے لیے۔ تو توحید کا سبق الحمدللہ میں دیا گیا ہے۔ اور توحید یہ جنت کی قیمت ہے۔ گزشتہ منگل میں نے کہا تھا الحمدللہ یہ جنت کی نعمتوں کی قیمت ہے، جنت کی نعمتوں کا ثمن ہے، اور توحید یہ ڈائریکٹ جنت کی قیمت ہے۔ یعنی توحید ہے تو جنت ہے، توحید نہیں ہے تو جنت بھی نہیں ہے۔ آدمی دنیا کے اندر دنیا بھر کے اچھے کام کرے، غریبوں کی مدد کرے، یتیموں کی مدد کرے، بیواؤں کی مدد کرے، بے سہارا لوگوں کی مدد کرے، ہاسپٹلس بنائے، اسکول بنائے، کالج بنائے، جتنے اچھے کام ہیں سب اچھے کام کرے، لیکن اس کے پاس توحید نہ ہو، ایک اللہ کو ماننے والا اس کے پاس ایمان نہ ہو، یقین نہ ہو، توحید نہ ہو، تو اسے جنت نہیں مل سکتی، اسے جنت نہیں مل سکتی۔ تو جنت کی قیمت یہ توحید ہے، ایمان ہے، اور توحید کا سبق الحمدللہ میں دیا گیا ہے۔ حضرت مولانا
پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عیسائی ڈاکٹر نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ لوگ کہتے ہیں کہ اچھے اچھے کام کریں گے تو جنت ملے گی، اور آپ حضرات کہتے ہیں کہ جنت صرف مسلمانوں کو ملے گی، کیا ہم لوگوں کو نہیں ملے گی؟ ہم بھی دنیا میں بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں، بہت بھلے کام کرتے ہیں، تو کیا ہمیں جنت نہیں ملے گی؟ حضرت نے کہا نہیں ملے گی۔ اس نے کہا مجھے سمجھائیے، مجھے بتائیے کیوں نہیں ملے گی؟ تو حضرت نے ایک مثال سے اسے بات سمجھائی۔ کہا دیکھو، تم ایک ملک سے دوسرے ملک کو جانا چاہتے ہو، مثال کے طور پر انڈیا سے امریکہ کو جانا چاہتے ہو، تمہارے پاس سب کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، کپڑے ہیں، کھانے پینے کا سامان ہے، ہر چیز تمہارے پاس موجود ہے، ٹکٹ کا پیسہ تمہارے پاس موجود ہے، لیکن امریکہ کو جانے کا ویزا تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو سب کچھ ہونے کے باوجود تو امریکہ کو نہیں جا سکتے، ایک ملک سے دوسرے ملک کو نہیں جا سکتے۔ تو ٹھیک اسی طرح ایمان، توحید یہ جنت کا ویزا ہے، جنت کا ٹکٹ ہے، اس کے بغیر آدمی کچھ بھی رکھ لے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ حضرت نے بات سمجھائی۔ تو توحید جنت کی قیمت ہے، اور توحید کا سبق الحمدللہ میں دیا گیا ہے، اور الحمدللہ کے اندر کئی امراض کی شفا ہے۔ میں نے گزشتہ صرف کان کا درد اور داڑھ کے درد کے بارے میں کہا تھا کہ اگر چھینک آئے تو آپ حضرات کہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال مکان، اتنا کہنے کی عادت بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی کبھی کان کا درد نہیں آئے گا اور کبھی داڑھ کا درد نہیں آئے گا۔ اور یہ میرا تجربہ ہے، کئی سالوں سے میں پڑھ رہا ہوں، آج تک نہ داڑھ کا درد آیا نہ کان کا درد آیا۔ میں مدرسے میں پڑھ رہا تھا، اسی وقت مجھے یہ بات معلوم ہو گئی، تو اس وقت سے آج تک الحمدللہ یہ میرا معمول ہے، اور اس کی برکت ہم نے دیکھی کہ آج تک نہ داڑھ کا درد آیا نہ کان کا درد آیا۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ صرف کان اور داڑھ کے درد کا مسئلہ نہیں، الحمدللہ کے اندر ہر مرض کی شفا ہے، ہر مرض کی دوا ہے، لیکن یقین سے پڑھنے کی ضرورت ہے، اخلاص سے پڑھنے کی ضرورت ہے، صدق دل سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور کیا ہوتا ہے، آدمی جب کسی چیز کو بار بار پڑھتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، اس کا ورد کرتا ہے، تو اس ذکر کا، اس لفظ کا وہ عامل بن جاتا ہے۔ اب اگر وہ صرف ایک لفظ پڑھ کر کسی پر دم کر دیتا ہے تو وہ آدمی اچھا ہو جاتا ہے، کسی مریض پر پھونک دیتا ہے، دم کر دیتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی اللہ والوں کو کہ ان کے پاس دم کرانے کے لیے جاتے ہیں تو چند سیکنڈ میں وہ کچھ پڑھ کے پھونک دیتے ہیں، 1 منٹ میں کچھ پڑھ کے پھونک دیتے ہیں۔ اب دم کرانے والے سوچتے ہیں کیا بھئی حضرت کیا بھی لمبا پڑیش نہیں نا، خالی باٹل لے کو جا کو دیتے ہی پھٹ کر گو پھونک دلے اور بھیج دلے، یہ کیا ہے؟ اصل میں کیا ہے، وہ اللہ والے کسی ایک ذکر کو اپنا معمول بنائے ہوئے رہتے ہیں۔ اب وہ پڑھتے 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 وہ اللہ والے اس لفظ کے، اس ذکر کے عامل بن جاتے ہیں۔ اب کوئی لمبی دعا پڑھے بغیر صرف وہ ایک لفظ بھی پڑھ کر پھونک دیتے ہیں، سامنے والے کو شفا مل جاتی ہے۔ آپ مجربات صدیق ایک کتاب ہے قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ کتاب اگر اٹھا کر دیکھیں گے، کئی بیماریوں کے سلسلے میں
حضرت نے صرف ایک نسخہ لکھا ہے، کیا؟ سورہ فاتحہ۔ حضرت پیٹ کا درد ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کے پی لو۔ حضرت کان کا درد ہے، سورہ فاتحہ دم کر کے پی لو۔ حضرت ہاتھ اور پیر میں درد ہے، سورہ فاتحہ دم کر کے پی لو۔ حضرت فلاں مسئلہ ہو گیا، سورہ فاتحہ کو پڑھ لو۔ یعنی کئی بیماریوں کے علاج کے لیے حضرت نے سورہ فاتحہ کو تجویز فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ سورہ فاتحہ کے عامل تھے، اور حضرت جب سفروں میں نکلتے تھے کئی لوگ حضرت کے پاس دم کرانے کے لیے آتے تھے، تھوڑی تھوڑی دیر میں سورہ فاتحہ پڑھتے دم کر دیتے، الحمدللہ پڑھتے دم کر دیتے، لا الہ الا اللہ پڑھتے دم کر دیتے، وہ اس لفظ کے عامل ہو جاتے ہیں۔ میں اور وضاحت آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ ایک اللہ والوں کو ایک پنڈت پجاری مندر کے پاس لے کر گیا اور جا کر کہا، دیکھو یہ ہماری مندر ہے، کتنی عالی شان اور کتنی بڑی ہے۔ اپنی پوری مندر دکھائی، وہ اللہ والے خاموش رہے، اور بڑے بڑے بت وہاں بنے ہوئے تھے۔ تو اس پنڈت نے کہا کہ تم نے سب کچھ دیکھ لیا اور کچھ نہیں کہا، اتنی عالی شان مندر۔ وہ اللہ والے کھڑے ہوئے، مندر کے درمیان میں ایک ضرب لگائی، اللہ، تو مندر کی دیواروں میں دراریں پڑ گئیں۔ یہ لفظ اللہ کا اثر تھا، وہ لفظ اللہ کے عامل بن چکے تھے۔ یعنی اتنا زیادہ انہوں نے اللہ کو پڑھا، اللہ کا ورد کیا کہ اس لفظ کے وہ عامل بن گئے۔ اب جب انہوں نے مندر میں کھڑے ہو کر لفظ اللہ کی ضرب لگائی تو انسان جو بے جان چیزیں ہیں دیواروں میں دراریں پڑ گئیں۔ علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ، ان کو کسی نے زخمی کر دیا، ہاتھ کاٹ دیا یا پیر کاٹ دیا، ان کا خون زمین پر گرنے لگا، تو خون کے جو قطرے زمین پر گرتے وہ لفظ اللہ بن جاتے۔ پیر صاحب نے لکھا ہے، وہ لفظ اللہ بن جاتے۔ خون کا قطرہ زمین پر گرتا، لفظ اللہ بن جاتا، دوسرا گرتا، وہ بھی لفظ اللہ بن جاتا۔ تو حضرت پیر صاحب نے کہا کہ انہوں نے لفظ اللہ کا ذکر اتنا زیادہ کیا، لفظ اللہ ان کے خون میں سما گیا، ان کے رگ و ریشے میں سما گیا، اور وہ خون باہر نکلتا ہے تو اس میں بھی اللہ نکلتا ہے۔ تو الحمدللہ کے اندر تمام بیماریوں کی شفا ہے، بشرطے کہ آپ الحمدللہ رب العالمین کے عامل بن جائیں، اسے پڑھنے کی عادت بنا لیں، اسے پڑھنے کی عادت ڈال لیں، انشاءاللہ تعالی بیماریوں کی شفا آپ کو نظر آئے گی۔ پھر ایک اعتراض ہوتا ہے، تعریف اللہ ہی کی کیوں کرنا ہے؟ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تعریف اللہ ہی کی کیوں کرنا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، تعریف کے قابل صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پوری دنیا میں جتنی بھی چیزیں تعریف کے قابل ہیں، اس کے پیچھے اصل میں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کار فرما ہے۔ آپ نیچے سے لے کر جائیں تو آپ کو آخر میں کیا ملے گا؟ اللہ ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک انسان نے ہوائی جہاز بنایا جو ہوا میں اڑتا ہے۔ اس انسان کو کس نے پیدا کیا؟ اس کے باپ نے پیدا کیا۔ اس کے باپ کو کس نے پیدا کیا؟ اس کے باپ نے پیدا کیا۔ پھر یہ سلسلہ جاتے جاتے حضرت آدم نے پیدا کیا۔ حضرت آدم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ تو اللہ نے پیدا کیا تو نہ اس انسان نے ہوائی جہاز بنائی،
اور وہ ہوا میں لوہا اڑ رہا ہے، تو دنیا کے اندر جتنی بھی تعریف کے قابل چیزیں ہیں، تمام تعریفوں کا اصل مستحق وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، جس نے سب سے پہلے ان لوگوں کو بنایا، ان لوگوں کو پیدا کیا۔ اگر وہ نہ بناتا تو یہ کام یہ لوگ کہاں سے کرتے؟ دماغ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ کانوں میں سننے کی صلاحیت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ زبان میں بولنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ ہاتھوں میں حرکت کرنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ پیروں میں چلنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ دل و دماغ کو سوچنے اور سمجھنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ تو جب ساری کی ساری چیزیں اللہ نے دی ہیں، اللہ کی دی ہوئی چیزوں سے آدمی اگر کچھ کمال کرتا ہے تو یہ اس کا کمال نہیں ہے، دینے والے کا کمال ہے، یہ بنانے والے کا کمال ہے۔ آج لوگ تاج محل کی تعریف کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی تاج محل کی تعریف کرتا ہے، حقیقت میں وہ تاج محل کی تعریف نہیں، تاج محل بنانے والے کی تعریف ہے۔ اگر کوئی آدمی لال قلعے کی تعریف کرتا ہے تو وہ حقیقت میں لال قلعے کی نہیں، لال قلعے کو بنانے والے کی تعریف ہے۔ اگر کوئی آدمی قطب مینار کی تعریف کرتا ہے، وہ قطب مینار کی نہیں، قطب مینار بنانے والے کی تعریف ہے۔ اگر کوئی آدمی تصویر کی تعریف کرتا ہے، وہ تصویر کی نہیں، اس تصویر کو بنانے والے مصور کی تعریف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی تعریف کے قابل ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کی جاتی ہے۔ پھر دوسرا لفظ، تیسرا لفظ رب ہے۔ رب کیوں لایا گیا؟ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ یہاں کوئی دوسرا لفظ بھی لا سکتے تھے نا، الرحمن لا سکتے تھے یا الرحیم لا سکتے تھے یا کوئی اور لفظ لا سکتے تھے۔ اللہ نے رب کا انتخاب کیوں کیا؟ تو حضرات مفسرین نے اس کا جواب دیا، رب یا ایسا لفظ ہے، یہ لفظ ہی یہاں فٹ ہو سکتا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور لفظ یہاں فٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ پورے قرآن پاک میں لفظ اللہ کے بعد سب سے زیادہ لفظ رب کا ذکر آیا ہے، لفظ رب کا ذکر آیا ہے۔ اور رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا۔ اور کیسا پالنے والا؟ رب ہونے کے لیے 7 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ 7 چیزوں کا۔ اور وہ 7 کی 7 چیزیں بیک وقت کسی آدمی کے اندر نہیں آ سکتی، وہ صرف اور صرف اللہ میں آ سکتی ہیں۔ اور وہ چیزیں میں گنواؤں گا تو بہت وقت ہو جائے گا، اس کی تفصیل ہے۔ رب ہونے کے لیے 7 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، وہ باحیات ہو، حی ہو، یعنی ہمیشہ زندہ ہو۔ اب انسان ہمیشہ زندہ نہیں رہتا، ہر انسان کی ایک عمر کی لمٹ ہے۔ نمبر 2، رب ہونے والا علم والا ہو، بغیر علم کے وہ رب نہیں ہو سکتا، یعنی آسمانوں کا علم، زمینوں کا علم، ہواؤں کا علم، فضاؤں کا علم، ہر چیز کا علم اس کے پاس موجود ہو۔ اور ہر انسان کے پاس علم نہیں ہوتا، اور ہر انسان کے پاس مکمل علم نہیں ہوتا۔ جتنے بھی دنیا کے اندر علم والے ہیں، ہر علم والا ناقص ہے۔ اللہ کے علم سے ہر کسی کا علم کم ہے۔ اگر میں یہ مثال دوں کہ علم کے سمندر میں سے ایک قطرہ علم کا ساری دنیا والوں کو تقسیم کیا گیا، اور علم کا سمندر جو لامحدود ہے وہ سب کا سب اللہ کے پاس ہے، تو بیجا نہیں ہوگا۔ نمبر 3، رب کے پاس قوت ارادہ ہو، یعنی وہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہو، اس کے اوپر کسی کی پابندی نہ ہو، وہ کسی کی ماتحتی میں نہ ہو، وہ کسی کے انڈر میں نہ ہو، وہ آزاد ہو، قوت ارادہ اس کے پاس ہو۔
اب ہر انسان ایسا نہیں ہو سکتا، بیٹا ہے تو وہ باپ کے انڈر میں ہے، جی، بیوی ہے تو وہ شوہر کے انڈر میں ہے، بچے ہیں تو وہ ماں باپ کے انڈر میں ہے، تو کوئی انسان آزاد نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ کے نیچے ہے۔ نمبر 4، قدرت والا ہو، یعنی اپنی قدرت کی کاریگری کا مظہر وہ دکھا سکتا ہو۔ اب یہ انسان کے پاس نہیں ہے۔ بغیر ستونوں کے آسمان کو بنانا یہ خدا کی قدرت ہے، پانی کے اوپر زمین کو بچھانا یہ خدا کی قدرت ہے، وقت پر چاند سورج کو نکالنا یہ خدا کی قدرت ہے۔ آپ حیرت کریں گے، سورج ہم لوگوں سے تقریباً 1500 کروڑ کلومیٹر دور ہے۔ کتنی دور ہے؟ 1500 کروڑ کلومیٹر دور ہے، اور وہاں سے ہم کو گرمی دیتا ہے۔ اور سورج اتنا بڑا ہے، اگر سورج کے اندر زمینوں کو ڈالا جائے، ہماری زمین کو، تو 3,25,500 زمینیں ایک سورج کے اندر آ سکتی ہیں۔ اب اتنے بڑے سورج کو وقت پر نکالنا، وقت پر ڈبونا، اس سے گرمی پہنچانا، اور ایک حیرت کی بات، اور سورج کی ایک لمٹ اللہ نے مقرر کر دی، اگر وہ اس لمٹ سے نیچے آ گیا سب انسان گرمی سے مر جائیں گے، اگر وہ اس لمٹ سے اوپر چلا گیا تو حد سے زیادہ ٹھنڈی سے سردی سے مر جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی جگہ پر اس کو رکھا ہے، اس سے نیچے بھی نہیں لایا، اس سے اوپر بھی نہیں لے کر گیا۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ رب کر رہا ہے، یہ قدرت والا کر رہا ہے، یہ خدا کی قدرت ہے، ہر چیز میں آپ کو نظر آئے گی۔ نمبر 5، سماعت ہو، یعنی دیکھنے، کیا کہتے ہیں، سننے والا ہو، ہر چیز کو سننے والا ہو، انسان کی بھی سننے والا، جنات کی بھی سننے والا، جانوروں کی بھی سننے والا، چرندوں، پرندوں، درندوں، گزندوں، ہر کسی کی سننے والا۔ انسان ہر کسی کی نہیں سن سکتا، اللہ ہر کسی کی سن سکتا ہے۔ اور بصارت والا ہو، دیکھنے والا ہو۔ اب اس دیوار کے پیچھے کا ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ دیوار کے پیچھے کا بھی دیکھتا ہے۔ زمین کے اندر کا ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ زمین کے اندر کا بھی دیکھتا ہے۔ درخت کے اندر کا ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ درخت کے اندر کا بھی دیکھتا ہے۔ اللہ 7 سمندر کی گہرائی کو بھی دیکھتا ہے۔ تو یہ بصارت ہے۔ اور نمبر 7، کلام ہو، کلام۔ کلام کا مطلب کیا؟ ہر کسی کے کلام کو، ہر کسی کی زبان کو سمجھنے والا ہو۔ اب دنیا کے اندر مجھے آپ کو یہ ایسا انسان بتائیں جو ساری دنیا کی زبانوں کو سمجھتا ہو، ساری دنیا کی مخلوق کی ہر لینگویج کو سمجھتا ہو، ہے کوئی؟ ماسٹر صاحب آپ کے اسکول میں، کالج میں بہت کچھ پڑھاتے ہیں نا، ہے کوئی ایسا آدمی جو ہر کسی کی زبان سمجھتا ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ 7 کی 7 چیزیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے اندر ہیں، اسی لیے وہ رب ہے۔ اس لیے اس آیت شریفہ کے اندر لفظ رب کو لایا گیا، کسی اور لفظ کو نہیں لایا گیا۔ اور عالمین، یہ عالم کی جمع ہے، یعنی تمام عالموں کا پالنے والا۔ ایک روایت کے مطابق 40,000 عالم ہیں۔ ہماری جو دنیا ہے نا، یہ ایک عالم ہے، ایسے 40,000 عالم ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق 80,000 عالم ہیں۔ ہماری ایک دنیا مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ایک عالم، ایسے 80,000 عالم ہیں۔ تو ان تمام عالموں کو پالنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اسی کے لیے تمام حمد و ثنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ منگل
الرحمن الرحیم کی تفسیر اور اس کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے آئے گا۔ ایک سوال آیا ہے، داڑھی منڈانے والے، ٹوپی نہ پہننے والے اور سنتوں کا اہتمام نہ کرنے والے یہ اذان دے سکتے ہیں کیا؟ میں نے اس کا تفصیلی جواب ایک جمعہ کے موقع پر جمعہ کے بیان میں دے دیا تھا۔ داڑھی منڈانے والے، سنتی لباس نہ پہننے والے یہ اگر اذان دیں گے تو اذان مکروہ تحریمی ہوگی، مکروہ نہیں، مکروہ تحریمی ہوگی۔ اور بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس اذان کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا۔ تو اس لیے اذان دینے والے حضرات داڑھی رکھیں، ٹوپی پہنیں، اسلامی لباس پہنیں، سنتوں کا اہتمام کریں۔ مؤذن کے بارے میں آیا ہے وَيَسْتَحِبُّ الْمُؤَذِّنُ عَالِمًا صَالِحًا، مؤذن کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ عالم ہو اور نمازوں کے اوقات کو جاننے والا ہو اور وہ نیک ہو۔ یہ صفات بیان کیے گئے ہیں، تو کم سے کم اگر عالم نہ ہو تو عالم نما تو ہوں، عالم کی طرح لگ رہے ہوں۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد و لک الشکر یا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا من فتنة المسیح الدجال۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد